السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ام حسبتم ان تترکوا ولما يعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم يتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجہ واللہ خبیر بما تعملون۔ سب سے پہلے ہر طرح کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، عظمت اور بزرگی، کبریائی اور بڑائی اللہ رب العزت کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسا عظیم کلام ہم کو عطا فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بہت ساری کتابیں نازل کی۔ آسمان سے نازل ہونے والی ساری کتابوں میں سب سے عظیم ترین کتاب قرآن مجید ہے۔ جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ سارے رسولوں میں سب سے عظیم رسول، جس امت پر یہ کتاب نازل ہوئی وہ ساری امتوں میں سب سے افضل امت، جس مہینے میں کتاب نازل ہوئی وہ سارے مہینوں میں سب سے افضل مہینہ، اور جس رات میں یہ کتاب نازل ہوئی وہ ساری راتوں میں سب سے افضل رات۔ ساری خیریت جو ہے، افضلیت، وہ قرآن میں آ کر کے جمع ہو گئی ہے۔ ہماری خوش نصیبی کی بات ہے کہ ہم اس کلام کو اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں۔ قرآن مجید جب آپ پڑھیں تو یہ تصور کے ساتھ پڑھیں کہ یہ قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کے ڈائلاگ ہیں، اللہ نے یہ کلمات ادا کیے ہیں حروف اور آواز کے ساتھ۔ اہل سنت کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کو ادا کیا ہے حروف کے ساتھ اور آواز کے ساتھ۔ تو یہ کتنی خوش نصیبی کی بات ہے کہ وہ کلام جو کائنات کے رب نے ادا کیے ہیں، ہم اپنی زبان سے وہ کلمات ادا کرتے ہیں، وہ الفاظ ادا کرتے ہیں۔ سورہ توبہ کی کچھ آیتوں کی تفسیر انشاءاللہ تعالی ہم آج کے درس میں دیکھیں گے۔ سورہ توبہ اور سورہ انفال، یہ دونوں بڑی اہم صورتیں۔ سورہ انفال جو ہے وہ ہم ابھی نہیں لے رہے ہیں کیونکہ حافظ صاحب ہمارے جو ہیں وہ کافی آگے چل رہے ہیں اور تفسیر کے اعتبار سے میں پیچھے ہی چل رہا ہوں ابھی۔ سورہ انفال میں بنیادی طور پہ غزوہ بدر کا بیان ہے، تو انشاءاللہ تعالی کسی ایک لیلۃ القدر میں جب میرا بیان ہے تو اس میں انشاءاللہ غزوہ بدر ہی ایک موضوع ہم انشاءاللہ تعالی رکھ لیں گے، شاید 29ویں کو انشاءاللہ تعالی میرا بیان ہے، 29ویں لیلۃ القدر کو، تو اس میں ہم انشاءاللہ تعالی غزوہ بدر دیکھ لیں گے۔ سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بیان ہے اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان ہے، اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دو بہت اہم غزوے تھے۔ غزوہ بدر پہلا بہت بڑا مارکا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑا، جس میں بنفس نفیس اللہ کے نبی خود شریک ہوئے، پہلی جنگ تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی مشرکین کے ساتھ۔ اور غزوہ تبوک جو ہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی آخری بڑی جنگ تھی، جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر چڑھائی کی، اور وہ غزوہ باقاعدہ گرچہ پیش نہیں آیا، رومی لڑنے کے لیے میدان میں نہیں آیا، لیکن وہ مارکا جو ہے اور وہ سفر جو ہے وہ بہت شدید تھا۔ تو سورہ انفال میں غزوہ بدر کا بیان ہے اور سورہ توبہ میں غزوہ تبوک کا بیان ہے۔ سورہ توبہ میں اس کی خصوصیات میں سے خصوصیت تھی کہ اس کے شروع میں بسم اللہ نہیں ہے۔ کیوں بسم اللہ نہیں ہے؟ اس کے بارے میں علماء نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں۔ ایک بات تو یہ لکھی گئی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ سورہ انفال کے بعد سورہ توبہ کے بیچ میں بسم اللہ نہیں پڑھی، تو اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی تو صحابہ نے بھی نہیں پڑھی، کسی نے اس کو مصحف میں لکھا بھی نہیں۔ تو ایک بیان تو یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے نہیں پڑھی، بلکہ وہ بالکل سورہ انفال کو سورہ توبہ سے ملا دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ نہیں پڑھی تو صحابہ نے بھی نہیں پڑھی۔ ایک بیان یہ ہے کہ سورہ توبہ جو ہے وہ براءت کا اعلان ہے۔ براءت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ ہماری کوئی ذمہ داری نہیں، بری بولتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ بری ہے۔ تو یہ جو مشرکین سے عرب کے
معاہدے تھے سیز فائر وغیرہ کے، اس میں ان معاہدوں کو ختم کرنے کا اعلان کیا گیا کہ اب معاہدے جو ہے وہ ختم کیے جا رہے ہیں، جو سیز فائر کے کانٹریکٹ تھے وہ اب ختم کیے جا رہے ہیں۔ اور عربوں میں یہ رواج تھا کہ جب کسی کو کوئی معاہدہ ختم کرنے کے لیے خط لکھتے تھے تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے، کیونکہ عرب کے لوگ بھی بسم اللہ لکھتے تھے، پورا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو نہیں لکھتے تھے پر بسم اللہ لکھتے تھے وہ لوگ۔ لیکن ان کا رواج تھا جب کسی کو ایسا خط لکھتے جس میں وہ جو عہد ہوتا ہے سیز فائر کا اس کو ختم کرنا، تو شروع میں بسم اللہ نہیں لکھتے تھے۔ تو کیونکہ وہ ایک رواج تھا اور اس صورت میں بھی مشرکین کے ساتھ سارے جو معاہدے تھے وہ ختم کر دیے گئے، اس لیے اس صورت کے شروع میں بھی بسم اللہ نہیں لکھی گئی۔ تو اس کے بہت سارے حکمتیں بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال سورہ توبہ واحد ایسی صورت ہے جس کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ سورت کی شروعات ہوتی ہے براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، اللہ تعالیٰ کی طرف سے برات کا اعلان ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اب اپنی ذمہ داری، رسول نے اپنی ذمہ داری ختم کر دی ہے۔ جن جن مشرکوں کے ساتھ کوئی معاہدہ تھا اب وہ ختم کیا جا رہا ہے۔ فسیحوا فی الارض اربعۃ اشہر واعلموا انکم غیر معجز اللہ وان اللہ مخزی الکافرین، اللہ تعالیٰ نے مہلت دی کہ 4 مہینے تک بھی جتنا گھومنا پھرنا ہے پھر لو۔ اس کے بعد جو مشرکین تھے جن کے ساتھ معاہدے تھے ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی۔ حرم جو ہے وہ مسلمانوں کے ایک مقدس جگہ ہو گئی، تو اب حرم میں مشرکین کے داخلوں کو بند کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما المشرکون نجس، کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں، لہٰذا اب وہ حرم کے قریب نہیں جائیں گے۔ یعنی کچھ علاقے بہت مقدس علاقے ہوتے ہیں نا، جیسے فوجی چھاونیاں ہوتی ہیں ملکوں میں، اس میں ہر عام انسان کو داخلے کی اجازت نہیں ہوتی ہے، ویسے ہی حرم جو ہے وہ ایک مقدس جگہ ہے، اور اس مقدس جگہ کی بنیاد توحید پر ہے، اور مشرک کیونکہ نجس ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات پر پابندی لگا دی، کوئی بھی مشرک جو ہے اب وہ حرم کے حدود کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ سورہ توبہ میں اس کا اعلان کر دیا گیا۔ تو پھر ان کے ساتھ جو معاہدے تھے وہ ختم کر دیے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِذَا انسلخ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدتُّمُوهُمْ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو حرام مہینے ہیں جب ان کا خاتمہ ہو جائے اور جو معاہدہ تھا وہ ختم ہو جائے، پھر اگر کوئی مشرک جو ہے وہ حرم کے حدود میں دکھائی دیتا ہے تو اس کو قتل کرو۔ یعنی یہ آیت ہے جس کو پیش کر کے عام طور پہ یہ کنفیوژن پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی کہ دیکھو اسلام میں قتل و غارت گیری کتنی ہے، اسلام میں تو میں مشرک کو جہاں پاؤں وہاں قتل کر دو۔ حالانکہ یہ آیت ایک خاص پس منظر میں، خاص سچویشن میں، خاص لوگوں کے لیے نازل ہوئی تھی۔ یہ عام نہیں کہیں بھی کسی مشرک کو پاؤ قتل کر دو، یعنی پوری آیت کو شان نزول ہٹا کر کے اس کا جو سیاق اور کانٹیکسٹ ہے اس سے نکال کر کے آگے پیچھے کی آیتیں نکال کر کے ایک خاص پس منظر میں جو آیت نازل ہوئی تھی اس کو عام آدھا بتا کر کے کہتے ہیں دیکھو قرآن مجید کے اندر لکھا گیا ہے کہ جہاں بھی مشرک کو پاؤ وہاں قتل کر دو۔ یہ عام آیت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے مکہ فتح کر لیا، اگر مشرکین کو قتل کرنا ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر سارے مشرکوں کے گردن قلم کر سکتے تھے، اختیار تھا۔ مسلمانوں نے بہت زبردست فتح پائی تھی، بہت بڑی فوج تھی جو مکہ کے اندر داخل ہو کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا تھا۔ اگر مشرکین کو قتل کرنا ہی مقصود ہوتا تو اس وقت مکہ کے اندر خون کی ندیاں بہائی جا سکتی تھیں۔ وہاں وہ مشرکین تھے جنہوں نے مسلمانوں کو اذیت دینے میں اور ان پہ ظلم کرنے میں حدیں پار کی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی رحمت کا مظاہرہ کیا تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ کسی پر کوئی زبردستی نہیں ہے، سب آزاد ہیں۔ جو کعبہ میں پناہ لے لے حرم میں وہ آزاد ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے لے اس پر کوئی پکڑ نہیں کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی کھلی چھوٹ دی تھی۔ پھر یہ تھا کہ اب کیونکہ وہ پاک جگہ تھی حرم کی، اس کو مشرکین کی نجاست سے پاک کرنا تھا، لہٰذا اب یہ اعلان کیا گیا کہ اس دائرے میں اب مشرک نہیں رہ سکتے حرم کے علاقے میں، اور اگر اب کی بار کوئی پایا گیا تو اس کو قتل کر دیا جائے گا۔ کیونکہ مشرکین بھی جو ہے وہ زمانہ جاہلیت میں حج کے بعض مناسک انجام دیا کرتے تھے، اور اس میں بہت ساری بدعتیں انہوں نے ایجاد کر کے رکھی ہوئی تھی۔ مثلا کپڑے نکال کر کے ننگے ہو کر کے بہت سارے لوگ طواف کرتے تھے، تو کیونکہ ان کی بدعتوں سے، ان کے شرک سے اس توحید کی علامت جو سمجھا جاتا ہے مقام، اس مقام کو پاک کرنا مقصود تھا، لہٰذا یہ اعلان کیا گیا کہ اب کوئی مشرک حرم کے حدود کے اندر دکھائی نہیں دینا چاہیے۔ بلکہ اس کے بعد ہی کی آیت نمبر 5 میں یہ بات کہی کہ مشرکین میں سے کسی کو اگر حرام مہینے ختم ہو جانے کے بعد پاؤ تو قتل کر دو۔ اس کے بعد والی آیت میں فرمایا وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ، کہ اگر کوئی مشرک
تم سے پناہ مانگے کہ مجھ کو پناہ دو، وہ جنگ کرنے کے لیے نہیں آیا، وہ بغاوت پر آمادہ نہیں ہے، تم سے پناہ مانگ رہے، اس کو پناہ دو، اس کو اللہ کا کلام سناؤ، ثم ابلغہ مأمنہ، پھر اس کو اس جگہ پہ لے جا کر کے چھوڑ دو جو اس کے لیے امن والی جگہ ہے۔ اگلی آیت میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ مشرکین میں سے کوئی اگر تم سے پناہ مانگے اور تم کو کہے گی مجھ کو اپنے امان میں لے لو، تو اس کو امان میں لو، اپنے اس کو قتل مت کرو، اس کو اللہ کا کلام سناؤ، پھر اس کو ایک پرامن جگہ پر چھوڑ کر کے آؤ۔ یہ مسلمان کی ذمہ داری طے کی گئی۔ پر بہت سارے لوگ جن کا مقصد اصل میں لوگوں کو گمراہ کرنا ہے، وہ اس طرح کی آیتوں کو کانٹیکسٹ سے نکال کر کے، سیاق سے نکال کے پیش کرتے ہیں، یہ بتانے کے لیے قرآن مجید میں قتل و غارت گیری کی تعلیم دی گئی ہے۔ اسی طرح سے یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 19 ہے۔ اللہ نے فرمایا اجعلتم سقایۃ الحاج وعمارۃ المسجد الحرام کمن آمن باللہ والیوم الآخر وجاہد فی سبیل اللہ لا یستوون عند اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد حرام کو آباد کرنا، مسجد حرام کی خدمت کرنا، یہ نیکی تو ہے؟ تو کیا یہ نیکی ایمان باللہ، ایمان بالآخرہ اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کے برابر ہو جائے گی؟ یہ بڑی ایک اصولی بات ہمارے دین میں رکھی گئی ہے کہ نیکیاں جو ہیں وہ ایک درجے کی نہیں ہوتی، نیکیوں کے لیولز ہوتے ہیں، نیکیوں کے مراتب ہوتے ہیں، اور نیکیوں کے مراتب کا لحاظ کرنا بہت ضروری ہے۔ مشرکین مکہ ظاہر سی بات ہے وہ مسجد حرام کے خادم تھے اور اس کی خدمت میں بہت زیادہ قربانیاں بھی دیتے تھے۔ حاجیوں کو پانی پلانے کا کام ان کا تھا، بڑی اس کے لیے قربانیاں دیتے تھے، حاجیوں کی خدمت کرتے تھے، ان کو کھانا کھلاتے تھے، مسجد حرام کے ٹرسٹی تھے سمجھیے نا، تو مسجد حرام کی خدمت کرنا، ہر طرح کی دیکھ بھال کرنا ان کی ذمہ داری تھی، تو ان کو اس نیکی پہ بڑا فخر تھا۔ اللہ نے فرمایا کہ ہاں حاجیوں کو پانی پلانا بڑی نیکی ہے، مسجد حرام کی خدمت کرنا بڑی نیکی ہے، پر یہ ایمان باللہ سے بڑی نیکی نہیں ہے، یہ آخرت پر ایمان سے بڑی نیکی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ یعنی نیکیوں میں تفاوت ہوتا ہے۔ سب سے بڑی نیکی اللہ پر ایمان، رسول اللہ پر ایمان، توحید، یہ سب سے بڑی نیکی ہے۔ توحید کے مقابلے میں جو آپ رفاہی خدمات انجام دیتے ہیں، ٹھیک ہے، رفاہی خدمات انجام دینا، سوشل ورک، اسپتال بنا دینا اور لوگوں کے لیے پانی پینے کا انتظام کر دینا، بھوکوں کے لیے راشن تقسیم کر دینا، یہ بھی ساری نیکیاں ہیں، لیکن کیا یہ ایمان سے بڑی نیکی ہے؟ یہ توحید سے بڑی نیکی نہیں۔ اللہ نے بتایا کہ سوشل ورک اپنی جگہ پر اس کی بڑی اہمیت ہے، صحابہ اللہ کے نبی کی زندگی میں اس کو بھی ہم کو اس کا بھی ایک پہلو دکھائی دیتا ہے، پر یہ توحید سے بڑی نیکی نہیں ہے۔ اس لیے ایمان والے کی زیادہ محنت، زیادہ کوشش، اس کی زیادہ ایفرٹ توحید کے پیچھے لگنی چاہیے، ہے نا۔ ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ وہ جو بعض جماعتیں جو تھوڑا سا رفاہی کاموں میں آگے ہیں، تھوڑا سا سوشل ورک زیادہ کرتی ہیں، ہم کو لگتا ہے یہی لوگ کام کر رہے ہیں، ارے فلاں جماعت نے اسپتال بنا دیا، فلاں جماعت نے جو ہے وہ راشن تقسیم کیا، اور جو سب سے اہم دعوت کا کام ہے توحید کو پھیلانا، اسلام کی نشر و اشاعت، بدعتوں کا ہلاکہ کرنا، وہ ہم کو کام نہیں لگتا۔ ایک بڑا طبقہ جو ہے نا وہ اس کو بس کام یہی لگتا ہے کہ اسپتال، ٹھیک ہے، میں نہیں کہہ رہا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، سوشل ورک اس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، اسپتال بنائے جائیں، اسکولز بنائے جائیں، راشن تقسیم کیا جائے، بہت سارے سوشل ورک کے کام ہیں، اس کی اپنی اہمیت، انشاءاللہ اس پہ کبھی اور گفتگو ہوگی۔ لیکن یہ جو کام ہم کرتے ہیں بحیثیت اہل حدیث، توحید کی نشر و اشاعت کا، سنت کی نشر و اشاعت کا، بدعتوں کے رد کا، وہ تو کوئی نہیں کر رہا دنیا میں نا، یہ ہمارا کام ہے جو ہماری اسپیشلٹی ہے، اس پر ہماری محنت زیادہ صرف ہونی چاہیے۔ دنیا میں سوشل ورک کرنے والے بہت سارے لوگ ہیں، حتیٰ کہ مشرک بھی بہت سارے جو سوشل ورک کرتے ہیں، پر توحید کا کام کون کرے گا؟ ایک طبقے کو میں نے دیکھا کہیں پر کوئی اہل حدیث مسجد بنتی ہے، بولتے ہیں ارے کیا مسجد بنانا، ہاسپٹل بناؤ، اسکول بناؤ۔ ارے بھائی ہاسپٹل اسکول تو کوئی کافر بھی بنا دے گا، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں بنانے چاہیے، اس کو نگیٹو پس منظر میں مت دیکھیے، میں یہ بتا رہا ہوں ہاسپٹل تو کسی کافر ڈاکٹر سے بھی آپ علاج کرا سکتے ہیں، ہاں، کسی کافر کے کالج میں بھی آپ جا کر کے پڑھ سکتے ہیں، اس کی بھی اسکول میں تعلیم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن توحید کی دعوت جو ایک اہل حدیث مسجد سے پھیلتی ہے، شرک کا رد جو ایک اہل حدیث کے ممبر سے ہوتا ہے، وہ کہاں سے ہوگا؟ وہ تو ہم کو ہی کرنا ہے نا، ہم ویسے تعداد میں بہت کم ہیں، ہمارے پاس وسائل ویسے بہت کم ہیں، ہمارے پاس افراد ویسے بہت کم ہیں، ہمارے پاس سرمایہ ویسے بہت کم ہے، تو اپنے سرمایہ کا زیادہ حصہ ہم کو توحید کی نشر و اشاعت میں لگانا ہے۔ بہت سارے لوگ جو ہے وہ دیکھیے
ہمارے یہاں یہ مسجد سے مدارس سے سفراء آتے ہیں، علماء آتے ہیں، یہ جو ان کو آپ پیسہ دے رہے ہیں نا، یہ خالص توحید کی دعوت کے لیے جو افراد ہمارے تیار ہو رہے ہیں، علماء، ان کی تربیت پہ لگتا ہے. یہ بڑی، یعنی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ اسپتال میں دے دو اور فلاں جگہ پہ دے دو، مریض کو دے دو، ٹھیک ہے، ان کا تو اپنا حق ہے، ان کو دینا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ جو توحید کے قلعے ہیں ہمارے مدارس، جہاں سے علماء نکل رہے ہیں، جو توحید کی دعوت عام کر رہے ہیں، جو شرک کا رد کر رہے ہیں، آج الحمدللہ اتنی بڑی تعداد میں، خود ممبئی کے اندر دیکھیں آپ، اہل حدیث جماعت ہے، یہ کن کی محنتوں کا نتیجہ ہے؟ اگر یہ علماء نہ ہوتے، یہ توحید کی دعوت عام نہیں کرتے، یہ توحید پر خطابات نہیں کرتے، توحید کے دروس نہیں دے رہے ہوتے، یہ منبر و محراب سے شرک کا ابطال نہیں کرتے، یہ بدعتوں کا رد نہیں کرتے، تو آج اتنی بڑی تعداد آپ کو دکھائی دیتی جماعت میں لوگوں کی. یہ علماء کی محنتوں کا ثمرہ ہے، پر یہ ہم کو دکھائی نہیں دیتا. کوئی آدمی راشن کٹ تقسیم کر دیتا ہے، 8-10 فوٹو کھنچوا لیتا ہے، ہم کو لگتا ہے ہاں یہ کام ہو رہا ہے، یہ کام ہو گیا، اچھا ہاں تو ٹھیک ہے، سوشل ورک کی اہمیت اپنی جگہ پر، لیکن اللہ نے فرمایا حاجیوں کو پانی پلانا، مسجد حرام کی خدمت کرنا نیکی ہے، لیکن ایمان باللہ سے بڑی نیکی نہیں ہے، ایمان بالآخرہ سے بڑی نیکی نہیں ہے، اللہ کے راستے میں جہاد سے بڑی نیکی نہیں ہے. تو ہمارا ایفرٹ، ہماری زیادہ بڑی کوشش جو ہے وہ توحید کی دعوت کو مضبوط کرنے کے لیے لگنی چاہیے. تو یہ اللہ نے اس میں یہ بتایا کہ نیکیوں کے جو ہے وہ اپنے اپنے مراتب ہوتے ہیں. پھر ایک بڑی اہم آیت آئی، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین. اللہ نے فرمایا 8 چیزوں کی ذکر کیا. اگر تمہارے باپ دادا، تمہارے بچے، تمہارے بھائی بندھو، تمہاری شوہر یا تمہاری بیویاں، تمہارے خاندان کے لوگ، تمہارا مال جس کو تم کماتے ہو، تمہاری تجارت جس میں نقصان سے تم ڈرتے ہو، اور تمہارے گھر جن کے اندر تم رہتے ہو، یہ ساری چیزیں انسان کو محبوب ہیں. اللہ نے فرمایا یہ چیزیں اگر اللہ اس کے رسول سے زیادہ محبوب ہیں فتربصوا، تو انتظار کرو. یعنی باپ سے، ماں سے، بچوں سے، کاروبار سے، تجارت سے محبت کرو. اللہ تعالیٰ کو اس سے اللہ نے نہیں منع کیا، لیکن یہ محبت اللہ کی محبت پر غالب نہیں آنی چاہیے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان لانے والے سب سے زیادہ محبت اللہ سے کرتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے کسی انسان سے پوچھا جائے گا تم کو اللہ سے زیادہ محبت ہے یا مال سے زیادہ محبت ہے، تو کوئی انسان یہ بولے گا مجھے مال سے زیادہ محبت ہے. زبان سے تو ہر کوئی بولے گا مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، لیکن زبان سے کیا گیا وعدہ اللہ صرف نہیں اور زبان سے کیا گیا دعویٰ اللہ تعالیٰ صرف نہیں مانتا. اللہ تعالیٰ اس زبان کے دعوے کو دلیل اس کا مانگتا، اس کا ثبوت مانگتا ہے اس کا. اگر اللہ سے محبت زیادہ ہے مال کے مقابلے میں تو بندہ مال کے معاملے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا. لیکن بندہ مال کے معاملے میں نافرمانیاں کر رہا ہے، بہن کے جائیداد میں حصہ نہیں دے رہا، پڑوسیوں کی جائیداد ہڑپ کر کے بیٹھا ہوا ہے، کانٹے مار رہا ہے، بےایمانی کر رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے، فضول خرچیاں کر رہا ہے مال کے معاملے میں، پھر یہ بولے کہ نہیں مجھے اللہ سے زیادہ محبت ہے، مال سے اتنی محبت نہیں ہے، تو پھر اس کا دعویٰ جھوٹا ہے نا. بھائی کوئی بھی انسان، اللہ تعالیٰ صرف محبت کے دعوے کو تسلیم نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ اس دعوے کے ساتھ دلیل بھی چاہتا ہے کہ دلیل دو کہ واقعتاً تم کو اللہ سے زیادہ محبت ہے. ابھی اگر کسی سے پوچھ لو کہ بھائی تم کو نیند زیادہ محبوب ہے اللہ، تو کوئی بولے گا کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ نیند محبوب ہے؟ کوئی نہیں بولے گا. پر جب فجر کی اذان ہوتی ہے رمضان کے علاوہ، ابھی تو ہم اٹھ جاتے ہیں سحری کھانے کے لیے، فجر کی اذان ہو رہی ہو اور بندہ بستر چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، تو کیسے مان لیا جائے کہ اس کو نیند زیادہ محبوب نہیں ہے اللہ سے؟ ہاں کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ ایک جو ہے یہ بڑا ایک خوبصورت سا واقعہ جو ہے بیان فرمایا اللہ رب العالمین نے سورہ توبہ کے اندر. بلکہ سورہ توبہ کا نام جو سورہ توبہ رکھا گیا اس کی وجہ یہی ہے کہ اس میں 3 لوگوں کی توبہ کا ذکر آیا ہے. اللہ نے فرمایا وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے ان 3 لوگوں کی توبہ قبول کر لی. کون تھے یہ 3 لوگ؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں نے بتایا کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں جو بہت شدید ترین مارکے پیش آئے اس میں سے ایک مارکہ تبوک کا تھا. تبوک مدینہ سے بہت دوری پر واقع ایک علاقہ ہے، لمبا سفر تھا، گرمی کا زمانہ تھا، اور جو فوج تھی جس سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہے تھے وہ کوئی عرب کے لوگوں سے اللہ کے نبی نہیں لڑنے جا رہے تھے، کسی قبیلے سے لڑنے نہیں جا رہے تھے،
وہ اس زمانے کی جو سب سے سپر پاور طاقت تھی، دا رومن امپائر، ان سے جنگ ہونے والی تھی. اس لیے اللہ کے نبی نے اس کی تیاریاں بہت پہلے سے شروع کر دی. عام طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ میں جو ہے نا وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سے ڈکلیئر نہیں کرتے تھے کہ کن لوگوں سے لڑائی کرنا ہے، تیاری کرتے تھے. اور اگر مان لیجئے کہ شمال کی طرف کہیں کسی قبیلے سے لڑائی کرنے کے لیے آیا تو اللہ کے نبی مغرب کی طرف نکلتے تھے. پر آخر وقت میں اللہ کے نبی بتاتے کہ کن سے جنگ کرنے جا رہے ہیں، تاکہ دشمن جو ہے اس کو تیاری کا موقع نہ ملے. لیکن تبوک کی جنگ کیونکہ بہت بڑی جنگ تھی تو پہلے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ہوشیار کر دیا کہ ایک بڑی جنگ ہونے والی ہے، رومیوں سے لڑنا ہے اب کی بار. تو پہلے سے تیاریاں شروع ہو گئیں. لوگوں نے جو ہے وہ اپنے ساز و سامان جمع کرنے شروع کر دیے. لمبا سفر تھا، اونٹ جمع ہو رہے ہیں. اسی موقع پہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بہت زیادہ مال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صدقہ کیا. بعض صحابہ بھی بہت، کیونکہ فوج بہت بڑی چاہیے تھی. یہ یعنی جنگیں جو ہوئی ہیں اللہ کے نبی کے زمانے میں، وہ کچھ جنگیں ایسی ہوتی ہیں جن میں سارے مسلمانوں کو حکم نہیں دیا جاتا کوچ کرنے کا، بس تھوڑے بہت تعداد میں کہ اس جنگ کے لیے کافی ہو جائے، اتنا کافی ہے. غزوہ تبوک ایسی جنگ تھی جس میں سب لوگوں کو جانا تھا، کیونکہ بڑی جنگ تھی، ہر نوجوان کو، ہر طاقتور کو شریک ہونا تھا. لوگ آ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے کہ اللہ کے نبی ہم بھی چلنا چاہتے ہیں، پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منع کر دیتے بعض مرتبہ، کیونکہ سواریوں کا انتظام نہیں تھا. سورہ توبہ ہی میں کہا گیا کہ ایسے بھی لوگ آتے ہیں آپ سے کہتے ہیں اللہ کے نبی ہم کو بھی لے کر کے چلیں، آپ واپس کر دیتے ہیں کہ میرے پاس سواری کا انتظام نہیں، کیسے تم کو لے کے چلوں. تو وہ روتے ہوئے جاتے ہیں، ان کی آنکھوں سے آنسو بہ جاتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں اتنی بڑے جہاد کا مجھے موقع نہیں مل رہا ہے. تو وہ تبوک کی جنگ بہت سخت جنگ تھی. حضرت کعب ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہیں، ان کا واقعہ بڑا خوبصورت سا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم تبوک کے موقع پر میں کبھی اتنا خوشحال نہیں رہا جتنا تبوک کے موقع پر تھا. میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں، سارا ساز و سامان تھا. لوگ جب تیاریاں کر رہے تھے تبوک کی جنگ کے لیے نکلنے کی تو میں نے سوچا کہ مجھ کو تیاری کرنے میں زیادہ وقت نہیں لگے گا، میں بہت آسانی کے ساتھ تیار ہو کر کے مسلمانوں کے ساتھ شریک ہو جاؤں گا. تو میں ذرا سا مطمئن اپنی جگہ پر بیٹھا رہا. مدینہ میں تیاریاں ہوتی رہی، یہاں تک کہ کوچ کا وقت آ گیا. فوج جو ہے وہ مدینہ سے نکل گئی اور میں نے سوچا میرے پاس تو سارا ساز و سامان ہے، اونٹنیاں ہیں، لے کر کے اونٹنی نکلوں گا تو مسلمانوں کی فوج کے ساتھ ہو جاؤں گا تھوڑے دن میں. تو اس اطمینان میں بیٹھا رہ گیا. وہ سخت گرمی کا موقع تھا اور کھجوروں کے پکنے کا وقت تھا. تو میں اسی اطمینان میں بیٹھا رہا کہ آج نکل جاؤں گا، کل نکل جاؤں گا، پرسوں نکل جاؤں گا. اتنا کرتے کرتے مسلمانوں کی فوج اتنی آگے نکل گئی کہ اب میرے لیے ممکن نہیں رہ گیا کہ میں نکلوں تو ان کی فوج کا ساتھ لے سکوں. بہت آگے نکل گئے. کہہ رہے ہیں اب یہ میری سستی کا نتیجہ یہ ہوا کہ جب میں باہر نکلتا تھا مدینہ میں، جب فوج تبوک کے لیے نکلی ہوئی تھی تو دیکھتا تھا کہ یا تو مجھے معذور لوگ دکھائی دے رہے ہیں، یعنی لنگڑے لولے لوگ جو جا ہی نہیں سکتے تھے جنگ میں، یا تو منافقین دکھائی دے رہے ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی سے کچھ بھی جھوٹا موٹا عذر کر کے وہ نہیں گئے تھے جنگ میں، رہ گئے تھے مدینہ کے اندر. تو مجھے اپنی ذات پر بہت افسوس ہوتا کہ یہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی، اتنی بڑی جنگ میں پیچھے رہ گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں تو حضرت کعب ابن مالک کے بارے میں کچھ نہیں پوچھا. جب تبوک پہنچ گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کعب کہاں ہے، کعب کا کیا حال ہے. تو ابو سلمہ نے کہا کہ اس کو اس کے غرور نے روک دیا، یعنی وہ بس حسن و جمال میں مست رہ گیا. تو معاذ ابن جبل نے غالباً کہا کہ نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کے بارے میں کوئی شک نہیں کرتے، کسی عذر کی وجہ سے وہ پیچھے رہ گئے. بہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آنے لگے، تبوک باقاعدہ جنگ نہیں ہوئی، رومی فوج نہیں آئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بعض قبیلوں کے ساتھ معاہدہ کیا، واپس آنے لگے. جب واپس آنے لگے، ان کے آنے کا وقت قریب ہو گیا تو حضرت کعب ابن مالک نے کہا کہ میں پلان کرنے لگا کہ میں کیا بات بولوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سا بہانہ بناؤں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عتاب اور غصے سے بچ جاؤں. ہاں تو کہتے ہیں میں پلان کرنے لگ گیا، یہاں تک کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے مسجد نبوی میں، اور جو منافقین تھے وہ آ کر کے اللہ کے نبی سے جھوٹے جھوٹے عذر پیش کرنے لگے، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا، میں اس وجہ سے نہیں جا سکا. اللہ کے نبی سب کو معاف کرتے چلے گئے، چلو کوئی منافقین جتنے آئے جھوٹ بولا، سب کے عذر کو قبول کر لیا. کعب ابن مالک بھی سوچتے رہے کہ میں کیا بہانہ کروں. تو اللہ کے نبی خدمت میں حاضر ہوئے. اللہ نے پوچھا کعب کیا ہوا، کیوں نہیں گئے ساتھ میں؟ تو کہا کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تمہارے پاس سواری نہیں تھی؟ کہا اللہ کے نبی تھی سواری. کہا پھر کیوں نہیں گئے؟ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں زبان کا بڑا تیز ہوں، اگر میں کوئی جھوٹ بولنا چاہوں تو مجھے یقین ہے کہ میں جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن میں کس سے جھوٹ بولوں گا؟ اگر میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ بولوں تو وہ تو اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے رسول پر اللہ تعالیٰ
میرے جھوٹ کا پردہ فاش کر دے گا اور میں پکڑا جاؤں گا اور شدید عتاب سے دوچار ہوں گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سچ بات یہ ہے کہ مجھے کوئی عذر نہیں تھا, کوئی پرابلم نہیں تھا, کوئی ایکسکیوز میرے پاس نہیں ہے, یہ میری سستی ہے کہ میں نہیں گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر معاف نہیں کیا, ان کو کہا تم جاؤ, اور مسلمانوں سے یہ کہہ دیا کہ اب ان سے کوئی بات نہیں کرے گا, گفتگو بند, بائیکاٹ کر دیا گیا ان کا. بہت پریشان ہوئے حضرت کعب, بلکہ سوچنے لگے, افسوس کہتے ہیں کہ میں افسوس کرنے لگا کہ کاش میں نے بھی کوئی جھوٹا بہانہ کر دیا ہوتا اور اللہ کے نبی کے عتاب سے بچ جاتا. لیکن پھر انہوں نے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی کوئی اور ہے جس کے ساتھ یہی معاملہ پیش آیا ہو؟ اس نے بھی آ کر کے سچ بول دیا. تو کہاں دو لوگ اور ہیں, ہلال ابن مرہ, ہلال ابن ربی اور مرارہ بن ربی اور ہلال, دو, ہلال اور مرارہ, دو صحابی اور تھے جنہوں نے آ کر کے اللہ کے نبی سے کہا تھا کہ نبی ہماری غلطی ہے, ہم کوئی عذر ہمارے پاس نہیں تھا کہ ہم جاتے. بہرحال ان تینوں کے بارے میں اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ ان سے بات چیت بند کر دی جائے. اب یہ بڑا یعنی مسلمانوں کے علاقے میں رہتے ہوئے, مسلمانوں کے درمیان میں رہتے ہوئے صحابہ کرام نے بالکل بائیکاٹ کر دیا, ان کا بات چیت بند کر دی ان سے. نماز پڑھنے آتے کوئی دیکھتا نہیں. کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے تو میں نماز کے بعد اللہ کے نبی کو دیکھتا کہ اللہ کے نبی مجھے دیکھنے کی نہیں دیکھ رہے, تو اللہ کے نبی مجھے دیکھ رہے ہوتے اور جیسے ہی میں دیکھتا کہ اللہ کے نبی دیکھنے کی نہیں, اللہ کے نبی نظریں پھیر لیتے. میں سلام کرتا تو میں اللہ کے نبی کے ہونٹوں کو دیکھتا رہتا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ ہیلے کے نہیں جواب دینے کے لیے. اللہ نے اسی کیفیت کو بیان فرمایا, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, زمین ان کے اوپر تنگ ہو گئی آسانی کے باوجود, ایک سوسائٹی میں رہتے ہوئے الگ کر دیا. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ان سے بات چیت نہیں کرنا, سب نے الگ کر دیا. حتیٰ کہ ان کے چچا زاد بھائی ایک مرتبہ بہت پریشان ہو کر کے ان کے پاس گئے, سلام کیا, انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. کہا تم تو میرے بارے میں جانتے ہو کہ میں اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں, پھر میرے ساتھ ایسا رویہ کیوں؟ انہوں نے پھر بھی کوئی جواب نہیں دیا, آگے باہر. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا کہ ان تینوں کی بیویوں کو ان کی بیویاں بھی ان سے الگ ہو جائیں. بیویاں الگ ہو گئیں. صرف غالباً حضرت ہلال کے بارے میں یہ آتا ہے کہ ان کی بیوی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگ لی کہ ان کی عمر زیادہ ہوگی تو ان کی خدمت کی اجازت دے دی جائے. تو بلکہ انہوں نے یہ پوچھا کہ صرف الگ کرنا ہے یا طلاق بھی دے دینا ہے, تو کہا نہیں, طلاق نہیں دینا ہے, ابھی صرف الگ کرنا ہے. اسی حالت میں تھے, 50 دن کا عرصہ گزر گیا. اسی درمیان میں غسان کا ایک بادشاہ تھا, اس نے باقاعدہ حضرت کعب کو خط لکھا کہ تمہارے صاحب نے تمہارے ساتھ اچھا نہیں کیا, تم کو یوں الگ کر دیا, تم اگر چاہو تو ہمارے ساتھ. یعنی اس کو پتا چلا کہ مسلمانوں میں ایسے 3 لوگ ہیں جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے بائیکاٹ کا, تو اس نے سوچا یہ بڑا پاورفل آدمی, اس کو اپنے ساتھ شامل کر لیا. تو کہا کہ تم چاہو تو ہمارے ساتھ میرے ملک میں آ جاؤ, میں تم کو اپنا قریبی وزیر بنا لیتا ہوں. انہوں نے کہا یہ تو اور ایک بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس کے خط کو ملا اور اس خط کو لے جا کے تندور میں ڈال دیا. 50 دن کا عرصہ ایسے ہی گزر گیا, یہاں تک کہ ایک دن وہ 50ویں دن فجر کی نماز میں اپنی چھت پر موجود تھے. اتنے میں کس نے جبل سلا سے آواز دی کہ کعب تمہارے لیے خوشخبری. اور پھر وہ گھر میں دوڑتے ہوئے کہا کہ میرے پاس پہننے کے لیے 2 کپڑے تھے, میں نے دونوں اس کو ہدیہ کر دیے دونوں اس کو. اور کہتے ہیں کہ وہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں دوسرے کپڑے پہن کر کے حاضر ہوا تو دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ چمک رہا ہے جیسے چاند چمک رہا ہو. اور کہا کہ ہلال تمہارے لیے, کعب تمہارے لیے خوشخبری ہے, اللہ تعالیٰ نے تمہاری توبہ قبول کر لی. اور کہتے ہیں کہ اس وقت کوئی مجھے مبارکباد دینے کے لیے نہیں اٹھا سوائے طلحہ بن عبید اللہ کے, تو ان کے احسان کو میں زندگی بھر نہیں بھولوں گا. کہ وہ فوراً اٹھے, مجھ کو گلے لگا کر کے مبارکباد دی. پھر انہوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ جو برات اور یہ جو توبہ قبول ہوئی یہ آپ کی طرف سے یہ اعلان ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے؟ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوا ہے. پھر یہ آیتیں اللہ کے نبی نے پڑھی وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا, اور وہ 3 لوگ جو جنگ میں پیچھے رہ گئے تھے, حتی اذا ضاقت علیہم الارض بما رحبت, یہاں تک کہ زمین ان کے اوپر اپنی کشادگی کے باوجود تنگ ہو گئی اور ان کی نفس ان کے اوپر تن ہو گئی. وظنوا اللہ ملجأ من اللہ الا الیہ, اور انہوں نے یہ جان لیا کہ اب پناہ اللہ کے علاوہ کہیں اور نہیں مل سکتی. ثم تاب علیہم لیتوبوا, تو اللہ نے ان کو توبہ کی توفیق دی تاکہ وہ توبہ کریں. ان اللہ هو التواب الرحیم, بے شک اللہ توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. تو یہ واقعہ جو ہے وہ بیان ہوا جس سے پتہ چلتا ہے کہ سچ کتنا پاورفل ہوتا ہے. بعض مرتبہ آدمی جھوٹ بول کر کے وقتی طور پہ ایک مصیبت سے تو بچ جاتا ہے لیکن ایک وبال اپنے سر پہ ڈال لیتا ہے, اور سچ بول کر کے وقتی طور پہ تو وہ پریشان ہوتا ہے لیکن ایک
بڑے وبال سے وہ اپنے آپ کو بچا لیتا ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 بھی بہت اہم ہے، خاص طور پہ رمضان کے اس مہینے میں بہت سارے لوگ اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں، تو اس میں بتایا گیا کہ زکوٰۃ ادا کرنے کے مدیں کون کون سی، کن کن لوگوں کو آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا انما الصدقات للفقراء والمساکین، زکوٰۃ فقراء کے لیے ہے اور مساکین کے لیے، یعنی زکوٰۃ ایسا نہیں کہ آپ کی مرضی میں آپ جس کو چاہے دے دیں، زکوٰۃ کی کچھ متعین مدیں ہیں، یہ 8 جگہیں ہیں جہاں پر آپ زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ پہلا فقراء اور دوسرا مساکین۔ فقراء اور مساکین میں کیا فرق ہے؟ علماء نے، بعض علماء نے تو کہا کہ فقیر اور مسکین میں کوئی فرق نہیں ہے، بعض علماء نے کہا کہ فرق ہے۔ فقیر کہتے ہیں ایسے آدمی کو جس کے پاس کچھ بھی مال دولت نہ ہو، کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی جاب نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، وہ زندگی گزارنے کے لیے کوئی راستہ نہیں، تو ایسا آدمی فقیر ہے۔ اور مسکین ایسا آدمی ہے جو کچھ کما رہا ہے، کہیں کاروبار پہ لگا ہوا ہے، کوئی جاب کر رہا ہے، پر جو اس کی زندگی کی بیسک ضرورتیں وہ پوری نہیں ہو رہی ہیں، اس سے کھانا، پانی، کپڑا، رہائش، علاج، بچوں کی جو بنیادی تعلیم ہوتی ہے، یہ ساری جو ایک انسان کی بنیادی ضرورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کرنے کا اتنا نہیں کما پا رہا، وہ مسکین ہے۔ تو زکوٰۃ دونوں کے لیے، جس کے پاس کچھ بھی کاروبار اور ذریعہ نہ ہو مسکین، جیسے حضرت خضر علیہ السلام کا جو واقعہ بیان ہوا اس میں کیا فرمایا، وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ، کہ وہ جو کشتی تھی جس کو حضرت خضر نے توڑ دیا تھا وہ کچھ مسکین لوگوں کی تھی، یعنی کوئی آدمی کاروبار کر رہا ہے اس کا مطلب نہیں کہ، یا کہیں پہ جاب کر رہا ہے اس کا مطلب اب وہ مسکین نہیں رہ گیا، کاروبار اور جاب کرنے والا بھی کسی درجے میں مسکین ہو سکتا ہے اگر وہ اتنا پیسہ نہیں کما پا رہا کہ اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورتیں پوری کر سکیں۔ اور فقیر و مسکین میں بھی 2 کیٹیگری کے لوگ ہیں، اللہ نے فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ، کہ اہل ایمان کے مال میں کن کا حق ہوتا ہے؟ سائل یعنی مانگنے والوں کا، محروم یعنی جو مانگ تو نہیں رہے لیکن وہ محروم ہے، وہ بول نہیں پاتے زبان سے، یعنی معاشرے میں کچھ سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، وہ سفید پوش لوگ مستحق ہوتے ہیں زکوٰۃ کے، لیکن وہ کسی سے بول نہیں پاتے، اپنی مجبوری بیان نہیں کر پاتے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا پاتے، غیرت سے، شرم سے، ایسے لوگوں کو تلاش کر کے ان کو زکوٰۃ دینی چاہیے، کیونکہ اللہ نے فرمایا ان کا حق ہے، تو جس کا حق ہوتا ہے وہ مانگے نا تو بھی اس تک کے پہنچانا ہوتا ہے، اس لیے ایسے لوگوں پر نظر رکھنی چاہیے معاشرے کے اندر۔ اور اس معاملے میں خواتین ایک بڑا کردار ادا کر سکتی ہیں، ہے نا، مرد حضرات عام طور پہ ایک دوسرے کے ساتھ اپنی عزت جو ہے وہ بچا کر کے رکھتے ہیں، لیکن عورتوں کو گھر کے اندرونی معاملات پتہ ہوتے ہیں، تو عورتوں کو اس معاملے میں اپنے شوہروں کا تعاون کرنا چاہیے کہ کون کون لوگ ہیں جو معاشرے میں زکوٰۃ کے مستحق ہیں، جن کے گھر کے اندر کے معاملات ٹھیک نہیں چل رہے، لیکن آدمی باہر اپنی عزت بچانے کے لیے کچھ بولتا نہیں ہے۔ تو پہلے جو مستحق ہیں وہ فقراء اور مساکین ہیں، زکوٰۃ کے پہلے مستحق ہی ہیں، اس لیے پرائرٹی جو ہے وہ زکوٰۃ میں ان لوگوں کو دینی چاہیے، فقیروں اور مسکینوں کو۔ ہاں، اور اس میں بھی خاص طور پہ مانگنے والوں کو تو بہت کچھ مل جاتا ہے، معاشرے میں ایسے لوگ جو مانگ نہیں پاتے، خاص طور پہ اپنے رشتہ داروں کو، اللہ نے فرمایا عام آدمی کو صدقہ دینے کا ثواب صرف صدقے کا ہے، رشتہ دار کو صدقہ دینے کا ثواب ڈبل ہے، صدقے کا بھی ثواب ہے اور رشتہ جوڑنے کا، صلہ رحمی کا بھی ثواب ہے۔ خاص طور پہ ایسا رشتہ دار جس کی آپ سے جمتی نہ ہو، جس نے آپ کے دل میں بغض رکھا ہو، آپ کی برائی کرتا ہوں، اس کو صدقہ تو سب سے افضل صدقہ وہی ہے۔ تو رشتہ داروں میں خاص طور پہ دیکھنا چاہیے، دوست احباب میں دیکھنا چاہیے کون ذمہ دار ہیں، اور صدقہ بھی ایسا دیں کہ آدمی، یعنی کیونکہ اب ہمارا معاملہ ایسا رہ گیا نا کہ ہم سال میں ایک ہی مرتبہ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں، لیکن غربت، فقر و فاقہ رمضان دیکھ کر کے تو نہیں آتا، تو یا تو صدقہ ایسا دیں کہ بھائی اس کی سال بھر کی ضرورتیں پوری ہوں، یا پھر سال بھر زکوٰۃ نکالتے رہیں، کوئی مال آپ کا ہے وہ رمضان کے علاوہ اس کا سال پورا ہو رہا ہے تو رمضان کے علاوہ بھی زکوٰۃ نکالیں تاکہ دوسرے ضرورت مندوں کو ملے۔ تو فقراء اور مساکین، والعاملین علیہا، اور جو عاملین ہوتے تھے اللہ کے نبی کے زمانے میں، جو بیت المال ہوتا تھا، پورا سسٹم تھا، تو بیت المال کے کارندے ہوتے تھے، وہ جا کر کے زکوٰۃ وصول کرتے تھے، پر وہ چندہ کرنے والے نہیں ہوتے تھے، ہاں کہ لائن لگا کے چندہ کرنے، وہ کون ہوتے تھے؟ وہ انکم ٹیکس آفیسرز کی طرح ہوتے تھے، وہ جوڑتے تھے پورا حساب کہ تمہارا اتنا اناج پیدا ہوا، اس اناج میں اتنی رقم تم کو بیت المال میں دینی ہے، کوئی نہیں دے گا تو لڑ کر کے لے لیں گے، وہ ان کے پاس اتھارٹی تھی، اتنے تمہارے پاس جانور ہیں، اس میں اتنے جانور بیت المال کے، وہ اتھارٹی والے لوگ ہوتے تھے، تو ان کو عاملین کو کہا گیا کہ وہ ان کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کو دیا، جب وہ عامل تھے تو حضرت عمر نے کہا مجھے نہیں چاہیے، تو انہوں نے فرمایا کہ لے لو، جو تم کو مل رہا ہے لے لو، اگر تم کو اپنے پر خرچ کرنا ہے اپنے پر خرچ کرو، نہیں خرچ کرنا تو اس کو صدقہ کر دو، لیکن عامل جو ہے وہ زکوٰۃ لے سکتا ہے۔
والمؤلفۃ قلوبہم، اور دلوں کو نرم کرنے کے لیے، یعنی جو نئے نئے اسلام لوگ قبول کرتے تھے ان کے دل کو نرم کرنے کے لیے، ان کی حوصلہ افزائی کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی الرقابی، اور غلام کو آزاد کرنے کے لیے، جو پرانے دور میں غلام ہوتے تھے ان کی آزادی کے لیے بھی زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ والغارمین، اور اسی طرح سے غارم کا مطلب ہوتا ہے مقروض، آدمی اتنا زیادہ قرض اس کے اوپر چڑھ گیا ہے کہ اب وہ اس کو اتار نہیں پا رہا اور اس سے وہ پریشان ہے، تو ایسے آدمی کو زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ نارمل قرض تو کاروبار میں چلتا رہتا ہے، لین دین، لیکن کوئی آدمی اتنا مقروض ہو گیا کہ اب وہ دب گیا ہے قرضوں کے نیچے، کاروبار اس کا بند ہو گیا ہے، پیسہ نہیں کما پا رہا اور قرضے کا اس کے اوپر بوجھ ہے، تو ایسے آدمی کا بوجھ قرضے کا اتارنے کے لیے زکوٰۃ کا پیسہ دیا جا سکتا ہے۔ وفی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں، اللہ کے راستے یعنی جہاد میں، اللہ کے نبی کے زمانے میں جہاد ہوتا تھا تو جو مجاہدین تھے ان پر پیسہ خرچ کیا جا سکتا تھا زکوٰۃ کا، گرچہ وہ پیسے ہی والے کیوں نہ ہوں۔ اسی طرح سے جہاد کے جو دوسرے ذرائع تھے، ہتھیار خریدنا، یعنی جو اسلامی حکومت ہوگی اس میں جب جہاد ہو رہا ہے، سبیل اللہ سے کوئی بھی ایسا نہیں کسی بھی اللہ کے راستے کو آپ کہتے ہیں سبیل اللہ ہے، سبیل اللہ سے خاص مراد کیا ہے؟ جہاد، قتال، جہاد بالسیف۔ البتہ بعض علماء نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے نبی کے زمانے میں تو اسلامی حکومت تھی تو باقاعدہ جہاد ہوتا تھا، اب ہم ہندوستان میں رہتے تو یہاں پر کوئی تلوار سے جہاد تو نہیں ہو رہا، لیکن یہاں پر بھی جو دعوت کا کام ہو رہا ہے، تبلیغ کا کام ہو رہا ہے، توحید کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے، اس کا بھی مقصد کیا ہے؟ اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ یہ جو علماء ہیں، طلبہ ہیں مدارس کے، یہ بھی مجاہد ہیں، یہ بھی وہی کام کر رہے ہیں جو اللہ رب العالمین کے راستے میں جہاد کے لیے نکلنے والا آدمی کرتا ہے۔ تو علماء نے کی ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو کہتی ہے کہ یہ بھی جو مدارس ہمارے ہیں، دینی دعوتی ادارے ہیں، یہ ان کو بھی سبیل اللہ پر قیاس کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ اختلافی مسئلہ ہے کہ مدارس کو زکوٰۃ دے سکنے کے لیے۔ وابن السبیل، اسی طرح سے مسافر کو زکوٰۃ، مسافر یعنی اس زمانے میں سفر کرنے والے جو ہوتے تھے نا، وہ ایسا نہیں ہوتا تھا ہمارے ہاں کی جو ہے ٹرین ہے اور آرام سے بیٹھے اور 3 گھنٹے میں 4 گھنٹے میں 2 دن میں پہنچ گئے کہیں پر، لمبے سفر ہوتے تھے، آدمی اپنے گھر سے جانور لے کے، کچھ سرمایہ لے کر کے، کچھ کھانا پینا لے کر کے نکل رہا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے اب 2 مہینے کا سفر ہے تو 2 مہینے کا کھانا ساتھ لے کے تو نہیں چل سکتا، تو اپنے گھر میں امیر ہوتا تھا لیکن راستے میں وہ غریب ہو جاتا تھا، اگر راستے میں لوگ اس کا تعاون نہ کریں، اس کو کھلائے پلائیں گے نہیں تو مر جائے گا وہ، تو وہ جو مسافر ہوتے تھے ان کو اجازت دی گئی کہ ان کو زکوٰۃ کے پیسے سے، کہیں سے کوئی قافلہ آیا ہے اس کو زکوٰۃ کے پیسے سے اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ فریضۃ من اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ انہی باتوں پہ آج کے درس کا خاتمہ کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کا صحیح فہم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتوں کو رمضان میں قبولیت کے شرف سے نوازے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔